مجھے جانا ہے اشہر۔ اشہر اس شاندار گھر کے ہر آسائش سے آراستہ کمرے میں بیٹھا یشم کا انتظار کر رہا تھا، جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ہزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی، ٹھیک تھی بھی یا نہیں۔ جب کمرے کے دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ بٹ سے اٹھتے بولا، لیکن دروازے کے وسط میں کڑی یشم کو دیکھتے وہ کئی پل خاموشی کے نظر ہوا تھا۔ یشم امان سرخ جوڑے میں دلہن کی طرح سجی اشہر کے حواس گم کر گئی تھی۔ اس قدر حسن دیکھتے وہ مبہوت ہوا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں میں مسکراہٹ کا عنصر لیے، گنی پلکوں کو مسکارے کے بوجھ تلے، لدے ہونٹوں پر گہرا سرخ، رنگ رنگے ناک میں نتھ اور زیورات سے آراستہ حسن کی جیگتی جاگتی مورت گمان ہو رہی تھی۔ اشہر نے آج سے پہلے اس لڑکی کو مردانہ لباس میں ملبوس ہی پایا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس طرح سجی یشم شاہ کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ یشم کمرے میں داخل ہوتے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کی جانب قدم بڑھاتے بھوئیں ریس کیے بولی۔ یشم کی آواز نے اشہر کے گرد اس کے حسن کے سبب بندھے طلسم کو توڑا۔ اشہر ہوش میں آتے اپنا سر جھٹک گیا۔ وہ کیسے اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو سکتا تھا، اسے جی بھر کر دیکھ سکتا تھا؟ نگاہیں تو اب بھی اس پری پیکر کو دیکھنے کی ضد کر رہی تھی، اور یہی بات اسے سخت جنجلاہٹ اور ناگواری میں مبتلا کر گئی تھی۔ تم نے نکاح کا مطالبہ کیا تھا، نکاح ہو گیا ہے، اب مجھے ہزل کی لوکیشن بتاؤ، مجھے حویلی جانا ہے اسے لے کر۔ اشہر اپنے لہجے میں چھائی خماری اور نرمی پر قابو پائے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ یشم لبوں پر مسکراہٹ دبائے اس کے نزدیک آتے اس کے قدموں پر اپنے قدم رکھ کے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اس کی ناک سے ناک جوڑ گئی۔ یشم کا وجود ساکن ہوا۔ وہ سانس روکے حیرت سے اس کی جانب دیکھ گیا، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے لبوں پر دلفریب مسکان سجائے اپنی بے باکی کے سبب اشہر کو بے یقین کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ایک رات کے لیے تمہیں نکاح کرنا ہے، اور رات ابھی شروع ہوئی ہے اشہر شاہ، اور اس رات کے تقاضوں سے تو تم اچھی طرح واقف ہوں گے۔ آخر دودھ پیتے بچے توڑی ہو، 25 سالہ خوب برو نوجوان ہو۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ اس کی گردن کے گرد گرفت مضبوط کیے بے باکی سے گویا ہوئی۔ اشہر اس کی بے باکی پر صبر کے گھونٹ پر گیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی بے شرم لڑکیوں کو اسی چیز سے غرض ہوتی ہے۔ بہت شوق ہے میرے ساتھ رات گزارنے کا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا تم کتنی بڑی غلطی کر چکی ہو مجھے اپنا آپ سونپ کر۔ وہ غرایا۔ اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ رہی ہو؟ اسے اپنے حق کا مطالبہ کرنا کسی بے شرم کے زمرے میں نہیں آتا اشہر صاحب۔ اشہر کے زہر کند لہجے کا جواب اس نے مسکراہٹ کے ساتھ دیا تھا۔ اشہر نے جبڑے بھینچے، یشم کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس لڑکی سے زیادہ ڈھیٹ نہیں دیکھا تھا۔ ترسو گی تم فرار کے لیے، نہیں برداشت کر پاؤ گی میری بے رخی، فرار کی راہیں بند کر دوں گا۔ تم منت کرو گی آزادی کی، لیکن نہیں ملے گی آزادی میرے حصار سے جس کے لیے تم تڑپی رہو گی۔ اشہر نے اسے ڈرانا چاہا۔ سب قبول ہے۔ وہ پھور پھور سجی اس کے سامنے تھی، اس کے ساتھ کی خواہ تھی۔ وہ کس طرح اور کتنی دیر اپنے جذباتوں سے اپنا دامن بچاتا گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے اپنے جذباتوں پر بندھے بند ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہاری ہر حرکت کا بدلہ اپنی اذیتیں تمہیں بخشتے تم سے لوں گا۔ تمہارے سر چھایا اس محبت کے بھوت کا اچھی طرح علاج کرتے تمہیں تمہارے ہر فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر دوں گا یشم امان۔ اشہر کی آنکھوں میں سرخی کی تہ خماری کے سبب تھی۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ یشم کی مسکراہٹ مزید گہری کر گئے۔ وہ محبت ہی کیا جس پر پچھتانا پڑے۔ تم سے ملا ہر درد قبول، ہر زخم سر آنکھوں پر۔ اشہر کی ناک سے ناک مس کرتے کہتی اشہر کو ہر بند توڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے مدہوش ہوتے مسروریت کے خوبصورت جہاں میں قدم رکھ گیا تھا، جہاں قدم رکھتے وہ تمام فکر اور پریشانیوں سے غافل اور بے نیاز ہو گیا تھا، اور یشم وہ اپنی محبت کے مکمل ہو جانے پر اپنا آپ
اپنی محبت کے نام ہو جانے پر آسودگی سے مسکراتے اس کے لمس کو محسوس کرتے، اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ اندھیری رات کا اندھیرا سورج کی مدھم کرنوں کے سبب گرتا چلا جا رہا تھا۔ ہر سو سورج کی سنہری کرنیں پھیلتے اندھیرے میں ڈوبی اس خوبصورت سرزمین کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ چرند پرند چہچہاتے صبح ہونے کی نوید سنا رہے تھے، اور آج کی صبح تو گزرے ماہ و سال سے زیادہ حسین تھی۔ وہ اپنی محبت کے رنگ میں اس کی محبت میں پور پور ڈوبی، شرم و حیا کا پیکر بنے اسے نہا رہی تھی جو اسے مکمل کر چکا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے اشہر نے اپنی آنکھیں کھولتے خود کو محویت سے تکتی یشم کی جانب دیکھا۔ نیند نے پل میں پیچھا چلایا اور وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گیا۔ اسے موازنہ کرنا مشکل ہوا کہ کل وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، یا آج نیلی سمندر کی مانند 7 تہوں کی گہرائی لیے اس کی آنکھیں جن میں مٹا مٹا سا کاجل انہیں مزید 2 آتشہ بنا رہا تھا۔ کشمیری سیب کی مانند سرخ عارض اس کے سرخ قندہاری گال اور اس کے چہرے کے گرد ہالہ بنائے، اس کے سلکی بھال اور آنکھوں میں محبت کی تپش۔ وہ کیسے اس حسین مورت سے نظریں چرا سکتا تھا؟ شادی کی پہلی صبح مبارک ہو جانون۔ لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکان لیے وہ اشہر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے محبت سے بولی تھی، عموماً تو یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، تم کرو یا میں، بات ایک ہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتے ہوئے کہتی وہ بالوں کو سمیٹتے جوڑے کی شکل میں باندھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اٹھ جاؤ، تمہارے کپڑے منگوا لیے تھے میں نے کل ہی، فریش ہو جاؤ، پھر حویلی بھی جانا ہے ہمیں۔ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے وہ اس کی شرٹ میں ملبوس عام سے لہجے میں کہتی اشہر کو ٹٹکا گئی۔ وہی اس کی بے باکی پر اشہر محض تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ہم سے کیا مراد ہے تمہارا؟ بٹ سے اٹھتے وہ اس تک بڑھتے اس کا ہاتھ تھامے اس کا رخ اپنی جانب کرتے تھنی بھوئیں لیے گویا ہوا۔ ہم سے مراد میں اور تم۔ اب نکاح ہو گیا ہے، ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا ہے، تو ہمیں ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہوگا نا۔ اب تم یہاں میرے گھر میں تو رہو گے نہیں، تو لازماً مجھے تمہاری حویلی ہی جانا ہوگا۔ کندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتے وہ اشہر کو تیش اور جنجلاہٹ میں مبتلا کر چکی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ محض نکاح کرنا ہے، وہ بھی ایک رات کے لیے۔ رات گزر گئی ہے اور تمہارے سارے مطالبے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری حویلی میری بیوی کے طور پر تم نہیں جاؤ گی۔ یشم کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے وہ دھیمی آواز میں غورایا، کیا تمہیں میرے چہرے پر بے وقوف لکھا نظر آ رہا ہے اشہر شاہ؟ یشم نے اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ ہاتھ پر اس کی سخت گرفت کے سبب درد کی شدید ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی، جنہیں وہ بمشکل برداشت کیے اپنے ماتھے پر درد کی ایک شکن تک نہیں لائی تھی۔ اشہر اس کے بے تکے سوال پر جبڑے بھینچے گیا۔ نہیں نہ میرے چہرے پر بے وقوف لکھا ہے، اور نہ میں ہوں جو اپنے نام ہوئی محبت سے پیچھا چھڑا لوں گی یا اس شخص کو چھوڑ دوں گی جس نے پہلے میرے دل پر اپنی چاپ چھوڑی اور پھر میری روح پر۔ کس نے کہا یہ ایک دن کا نکاح تھا؟ یہ نکاح، یہ رشتہ تو تمہاری اور میری آخری سانس تک چلے گا۔ میری اور تمہاری موت ہوگی تبھی یہ رشتہ ختم ہوگا۔ باقی کوئی بھی ایڑی سچوڑی تک کا زور لگا لے، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ یشم اس کے نزدیک آئے اس کی سینڈو جکڑے لہجے میں بلا کی پختگی اور مضبوطی لیے گویا ہوئی۔ اشہر سے دو بر ہوا اپنے تیش پر قابو پانا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہیں کرو یشم، میں نے نکاح محض ہزل کے لیے کیا تھا۔ کل تمہیں اپنی قربت بخشنا بھی ہزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تمہاری خواہش پوری کی میں نے فقط۔ اب میرے لمس میں شامل نرمی کو تم کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں تم جیسی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا جو شرم و حیا سے ناپید ہو۔ مجھے ہزل کا پتہ بتاؤ، مجھے اس تک پہنچنا ہے یشم۔ اشہر کا لہجہ حقارت زدہ تھا، یوں لگتا تھا گویا یشم کے ساتھ 2 پل کھڑے ہونا بھی اسے ناگواری میں مبتلا کر رہا ہو۔ دوداری تلوار کی مانند اس کے لفظ یشم کے دل میں پیوست ہوتے اسے زخمی کر گئے تھے، پر مجال ہے جو اس لڑکی کے چہرے پر ذرا سی رمق بھی لہرائی ہوئی تکلیف کی اذیت کی
جب ہم حویلی جائیں گے میاں جی آپ کو وہاں ہزل مل جائے گی، فی الحال مجھے تیار ہونا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ اشہر کے لبوں سے ہزل نام سنتے رقابت کا احساس یشم کے وجود میں دوڑتا چلا گیا تھا۔ رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ جلن بھی سرائیت کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لائے اپنی بات کہتے اپنا ہاتھ آزاد کروانے لگی۔ جب اشہر تیش میں آتے اس کا ہاتھ موڑتے اس کی پشت سے لگا گیا۔ میں تمہیں حویلی نہیں لے کر جاؤں گا، ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے کر میں یہ قصہ تمام کروں گا یشم امان۔ مجھے بتاؤ ہزل کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے اشہر اپنی پوری قوت سے دھاڑا کہ یشم کو اپنے کان کے پردے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن اس کی پلکوں میں جنبش نہ ہوئی۔ وہ یک ٹک اشہر کی سیاہ خون آلود نگاہوں میں دیکھے گئی۔ یشم اشہر شاہ نام ہے میرا، اور کیا کہا طلاق دو گے؟ حویلی نہیں لے کر جاؤ گے تو اشہر صاحب حویلی والوں کے سوالوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ وہ جب پوچھیں گے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے تو کیا جواب دو گے؟ یشم لبوں پر دھیمی مسکان لیے سوال در سوال کرتی اشہر کو ٹٹکا گئی۔ تمہارا حیران ہونا بنتا بھی ہے، کل تمہاری اور میری نکاح کی تصویریں حویلی تک پہنچ گئی ہے اور اب سب تمہارا اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رہی بات ہزل کی تو وہ بھی حویلی تک پہنچ گئی ہے۔ اب تم جاؤ گے تو جا کر دیکھو گے نا اپنی بہن کو۔ وہ اسے دچکا دے گئی تھی۔ اشہر بے یقین ہوا۔ یشم یہ قدم اٹھا سکتی تھی، یقین کرنا مشکل تھا، جبکہ یشم اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے آزادی پاتے اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ اپنی بات کے اختتام میں وہ ہزل کو اس کی بہن کہتے اپنے جلتے کڑاہتے دل کو راحت پہنچا گئی تھی، ورنہ اشہر کے لہجے میں چوپی ہزل کے لیے فکر اسے جلتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یشم؟ اشہر بے یقینی سے گویا ہوا۔ یشم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم بھول گئے تھے کہ میں یشم ہوں۔ مجھے بے جان چیز پسند آ جائے تو اسے پانے کے لیے میں ہر حد پار کر جاتی ہوں۔ تم تو میری محبت ہو، تمہیں تو پانے کے لیے مجھے جلتی آگ میں بھی کودنا پڑ جائے تو میں پھل بھر کو بھی نہ ہچکچاؤں۔ یشم سینے پر ہاتھ باندھتے جتاتے ہوئے بولی۔ اشہر نے غضبناک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے دھوری مٹاتے اس کے کندھوں کو جکڑے اسے اپنے نزدیک کیا۔ تم اپنے لیے مصیبت کڑی کرتی جا رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کر کے تم مجھے پالو گی، میں تمہارا ہو جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے یشم۔ تم میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ میرے دل میں محض ہزل کی محبت ہے، وہ رہتی ہے اس دل میں اور وہی رہے گی ہمیشہ۔ تمہیں میری قربت بھی بھیک کی مانند ملی ہے۔ اشہر اس کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا۔ یشم زخمی سا مسکرا گئی۔ تم نے ہزل سے محبت کی ہے، تم مجھ سے عشق کرو گے۔ تمہارے دل میں وہ رہتی ہے، لیکن تمہارے حواسوں پر محض میں طاری رہوں گی۔ تمہاری سوچوں پر بھی میرا حق ہوگا۔ تم ایک پھل بھی میرے بغیر نہیں گزار پاؤ گے اشہر شاہ۔ تم نے کل کی رات کو بیک کہا، تم میرے حصار کے لیے ہر پل ترسو گے۔ تمہیں تمہاری سانسوں سے زیادہ میری ضرورت ہوگی، اور یقین کرو ایسا ضرور ہوگا۔ اگر وہ لفظوں کے تیر چلانے میں مہارت حاصل رکھتا تھا تو وہ بھی جوابی وار کرنے میں ماہر تھی۔ لفظوں کے جال ایسے بنتی تھی کہ مقابل چند پلوں کے لیے کچھ بول ہی نہیں پاتا تھا۔ خاموشی اسے گھیر لیتی تھی، اور یہی اشہر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے لفظوں میں تاثیر تھی، ایک جنونیت تھی۔ یشم اسے کچھ بولنے کے قابل نہ دیکھ فتح مندی سے مسکرائی۔ اشغر نے اپنے سر کو جھٹکتے اس کے لفظوں کے جادوئی جال کو توڑا تھا۔ بکواس ہے، سب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تم سے انتہائی نفرت تو کر سکتا ہوں پر عشق نہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ قدم اٹھاتے تم مجھے مجبور کر گئی اس رشتے کو نبھانے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور حویلی میں کوئی بھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا۔ اشہر اس کے لفظوں کی بدولت گھبراہٹ میں مبتلا ہوا تھا۔ اس پر سختی سے بھاور کرتے وہ اسے دمکا گیا۔ یشم کا دل اس کی دھمکی پر سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ چند ثانیے چپ سادے اس کی جانب دیکھے گئی جو اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ تم مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کر پاؤ گے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، پرعزم لہجے میں کہتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔
بیڈ کے کنارے پر پڑا اس کا فون بج اٹھا۔ چمکتی اسکرین پر موم کالنگ جگمگانے لگا۔ جدید طرز پر بنی حویلی کے طویل پورچ میں اشغر کی گاڑی رکی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر چادر بمشکل سنبھالے، یشم تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اشغر اس کی بھرتیاں دیکھتے ضبط سے اپنے لب بھینچ گیا۔ اس پوری دنیا میں اگر کوئی اس کا ضبط آزما سکتا تھا تو وہ یہ لڑکی تھی۔ اس کا دل دہل رہا تھا حویلی والوں کا رد عمل سوچ کر، اور یشم ہر چیز سے لاپرواہ اپنی دھن میں مگن اس کی ضبط کی تنابی ہلا گئی۔ آ جاؤ باہر، تمہاری حویلی ہے، اب اندر اکیلے جاتی ہوں میں اچھی لگوں گی۔ اشغر کو گاڑی میں ہنوس بیٹھا دیکھ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے دوسرا ہاتھ نچا کر بولی۔ خالصاً بیویوں والا انداز تھا۔ اشغر نفی میں سر ہلاتا گاڑی سے باہر نکلا۔ یشم اس کے قدم سے قدم ملاتے حویلی کے اندر داخل ہوئی، جہاں لاؤنج میں ہی سب بیٹھے انہیں کے منتظر تھے، جبکہ ایک طرف ہیزل کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آئیے برخوردار، ہمیں آپ کا ہی انتظار تھا۔ داجی اپنی لاٹھی پر گرفت مضبوط کیے اس کی جانب دیکھتے تنزیہ گویا ہوئے، جبکہ یشم چہرے پر معصومانہ تاثرات سجائے نیلی آنکھوں کو پٹ پٹاتے سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ داجی، میں آپ کو سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، ایک بار میری تحمل سے بات سن لے۔ اشغر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، لڑکے جو سننا تھا سن چکے ہیں۔ ایک تو سب سے چھپ چھپا کر تم نے اس بچی سے شادی کی، پھر تم اسے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگے، اس ڈر سے کہ ہم اسے اپنائیں گے نہیں اور ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ داجی کی گوہر افشانی پر اشغر نے بے یقینی سے یشم کی جانب دیکھا، جو نیلی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنے ہاتھ میں مروڑتی معصومیت کی مورت بنے اسے اپنی جال میں پنسا گئی تھی۔ اس بچی کی جانب یوں مت دیکھو، وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے نکاح کی تصویریں اور صبح فون کر کے ہمیں بتا دیا کہ تم اسے دھمکی دے رہی ہو طلاق کی، ورنہ تو ہم بے خبر رہتے تمہارے کرتوتوں سے۔ پہلے تو تم پیار کی جال میں بچی کو پنساتے ہو اور پھر اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اسے طلاق کی دھمکی دیتے ہو۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی کا راج تھا، صرف داجی کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ باقی سب خاموش بیٹھے اشغر کی جانب تعسف بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے نہ جانے اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی، اور نا انصافی کرنے والی وہ تھی جو اس وقت دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ اشغر کا دل کیا کہ ابھی اس کا گلا دباتے اسے جان چڑھوا لے، پر کوئی بید نہ تھا کہ اسے ذرا سا کچھ کہنے پر اس کے گھر والے اسی کو مار ڈالتے۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ تیز لفظ چھوٹا تھا، وہ شاطر تھی۔ داجی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے تفصیل تو بتانے دے، مجھے وضاحت تو دینے دے، اشغر نے بے بسی سے کہا۔ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور یہ سب کے چہروں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ لے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ کیا سنوں میں؟ تمہاری سننے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اشغر میاں، ہم اتنے بھی ظالم نہیں تھے کہ تمہاری پسند رشتے میں نہ ہونے کے باوجود تمہیں ازل سے باندھ دیتے۔ ہمارے لیے ہمارے پوتا پوتی کی خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پر تم تو ہمارا نام ہی ڈبو گئے۔ ہمیں بتاتے، ہم تمہارا نکاح کرواتے دھوم دھام سے کہ پوری دنیا دیکھتی، تیمور شاہ کے پوتے کا نکاح، پر تم تو چوری چھپے ایک معصوم بچی کو اپنے پیار کے جال میں پنسائے اس سے نکاح کر بیٹھے، اور اب اسے چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ خبردار جو تم نے اس بچی کو چھوڑنے کی کوشش کی، ساری زندگی اب تمہیں یہی رشتہ نبھانا ہے۔ بھول جاؤ ہزل کو، ہم اس کا نکاح بہترین جگہ پہ کریں گے، تم اپنے رشتے پر دھیان دو میاں۔ داجی کا لہجہ اٹل تھا، وہ سختی سے کہتے روبینہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئے، جو اشغر کی والدہ تھی۔ بہو، لے کر جاؤ اس بچی کو، اس حویلی کے طور طریقے بتاؤ اور اسے اس کا کمرہ بھی دکھاؤ، ہم جرگے سے واپس لوٹ کر ان لاڈ صاحب سے بات کریں گے۔ داجی اشغر سے سخت خفا تھے کہ وہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے تھے، اور یہی حال اشغر کے والد صاحب عثمان صاحب کا تھا۔ وہی ہزل بھیگی نم نگاہیں لیے اشغر کو دیکھتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ روبینہ بیگم داجی کے حکم کی تعمیل کرتے، نیلی آنکھوں والے حسین لڑکی کو دل و جان سے اپنی بہو قبول کرتے،
اسے اپنی سنگت میں لیے اشہر کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ یشم نے مسکراتے ہوئے اشہر کی جانب دیکھا۔ یہ مسکراہٹ چرانے والی تھی اور اشہر اس کی مسکراہٹ پر جل چکا تھا۔ اسے بعد میں نپٹنے کا اشارہ کرتے وہ تیزی سے ہیزل کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہیزل تھی، جبکہ یشم اسے ہیزل کے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ اپنے لب چھپا گئی تھی۔ دل و جان میں جلن بڑھتی چلی گئی تھی، خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اسے اپنا شوہر دوسری عورت کے کمرے میں جاتا ہرگز برداشت نہ ہوا تھا، پر ابھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ سو چپ رہنے میں عافیت جانی اور روبینہ بیگم کے ہمراہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہیزل، میری بات سنو پلیز، تم میری بات پر یقین کرو۔ یشم نے تمہیں اغوا کروایا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری ویڈیو دکھائی تھی جس میں تم بے ہوش کرسی پر بندھی تھی اور تمہارے آس پاس 2-3 آدمی تھے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس سے نکاح نہ کروں تو وہ تمہیں کسی اور آدمی کو سونپ دے گی۔ میرا یقین کرو، میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے اس سے نکاح کیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر یقین کرو گی۔ ہیزل کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہوتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے ایک ہی سانس میں بولا، گویا ایک لفظ بھی ہیزل کی سماعتوں تک نہ پہنچا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہیزل نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہو جانا تھا، ہو گیا۔ اشہر، تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہارا اس طرح میرے کمرے میں آنا صحیح نہیں، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ ہیزل نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے سنجیدگی سے کہا، اور اس کی یہی سنجیدگی اشہر کو تڑپا گئی۔ ہیزل میری جان، میرا یقین کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یشم سے نہیں۔ اس نے مجھے تمہارے ذریعے بلیک میل کیا تھا۔ اس نے کہا اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گا تو تمہیں ساری زندگی کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھوں گا۔ یہ بات میں کیسے برداشت کر لیتا؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا۔ تم میرا یقین کرو، میں اسے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اشہر ہیزیانی سا ہوتے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ ہیزل نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو اشہر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے یشم سے۔ یشم تمہاری بیوی ہے۔ اب تمہیں اپنے رشتے پر دھیان دینا چاہیے۔ مجھے بھول جاؤ، مجھے اب تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے تم قبول نہیں ہو۔ ہیزل اس کے ہاتھ جھٹکتے سرد مہری سے بولی، اور اشہر اس کو لگا وہ اس کی بے وفائی کی سزا دے رہی ہے۔ ہیزل کی سرد مہری اس کا یوں جھٹکنا اشہر کو دوہری تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہیزل پلیز، تم اس طرح مت کہو، تم واقف ہو میری محبت سے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یشم سے نہیں۔ ساری سچائی تمہارے سامنے ہے۔ کل سارا دن تم اس کی تحویل میں رہی اور آج اس نے تمہیں رہا کر دیا۔ وہ شروع سے مجھ سے محبت کے دعوے دار ہے اور مجھے پانے کے لیے اس نے یہ گناؤنا کھیلا ہے۔ ہیزل، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تم کہتی ہو تو ابھی طلاق دے دیتا ہوں میں اسے۔ میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اشہر محبت اور بے بسی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جب ہیزل اس کی بات کاٹتے چیخ اٹھی، سمجھتے کیوں نہیں تم اشہر؟ نہیں کرتی میں تم سے محبت، نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، تمہاری محبت۔ میں فرحات سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی میں کل، جب یشم امان نے مجھے پکڑ لیا اور پھر تمہیں بلیک میل کرتے تم سے نکاح کیا تاکہ میری جان چھوٹ جائے تم سے۔ سنا تم نے؟ میں تم سے نہیں، فرحات سے محبت کرتی ہوں۔ اشہر کا لہجہ اس کی باتیں ہیزل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ہیزیانی سی ہوتے چیخ اٹھی۔ اشہر ساکن ہوا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ مسکرایا۔ جھوٹ کہہ رہی ہو نا تم؟ اشہر کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہیزل نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ اب جب سچ پوٹلی سے باہر آ ہی گیا تھا تو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ یہی سچ ہے اشہر، یہ رشتہ مجھے قبول نہیں تھا، شروع سے ہی مجھے تم قبول نہیں تھے۔ فرحاد آ رہا ہے میرا رشتہ لینے۔ میری بات مانو، تم یشم کو دل سے قبول کر لو۔ بہت محبت کرتی ہے وہ تم سے، بے انتہا۔ ہیزل کا لہجہ نرم ہوا۔ وہ مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی۔ اور میرا کیا ہاں؟ اشہر اس کی بات پر چیخ اٹھا۔ ہیزل کے وجود پر کپ کپی طاری ہوئی۔ اشہر کے غصے کا اتاب وہ کم ہی بنی تھی، لیکن پھر بھی اس کی جان جاتی تھی اشہر کے غصے سے۔ تم دونوں کی ملی بھگت تھی، میرا استعمال کیا گیا۔ کوئی کھلونا ہوں میں کہ تمہیں پسند نہیں آیا تم نے یشم کی گود میں پھینک دیا اور اس نے سنبھال لیا۔ میرے بھی جذبات ہے، میرے بھی احساسات ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ میرے جذباتوں کا کیا؟
وہ دھاڑا، کمرے کے در و دیوار حتیٰ کہ ہیزل تک کا وجود اس کی دھاڑ پر کانپ رہا تھا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا اپنے جذباتوں کی اس توہین کو، کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی نہیں، سرد لہجے میں کہتے وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس وقت حویلی میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اگر حویلی میں رکتا تو قیامت برپا کر دیتا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے گاڑی میں بیٹھتے وہ تیز رفتاری سے اپنی گاڑی بگا لے گیا۔ ہیزل نے اپنے کمرے کے تھرتھرانے دروازے کو دیکھتے تھوک نکلا۔ وہ جس قدر تیش میں مبتلا آندھی طوفان بنا حویلی سے نکلا تھا، ہیزل کو اس کی فکر نے آ گھیرا تھا۔ چاہے جو بھی تھا، وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا بہترین دوست تھا، لیکن ہم سفر نہیں، کیونکہ اس کا دل اشہر کی جانب کبھی مفصول ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل پر حکمرانی تو فرحاد نے کی تھی، اس کی اور فرحاد کی محبت اپنی منزل کو کل پہنچ جاتی اگر یشم کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھی وہ اپنے سر کو انگلیوں سے دبائے گزرے ہوئے کل کی بابت سوچنے لگی۔ یشم امان اشہر اور ہیزل کی یونیفیلو تھی، بگڑی امیر زادی، جس کے ماں باپ آپس میں ان بن کی سبب ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر گئے تھے، اور یشم اپنی والدہ سائرہ بیگم کے ساتھ رہنے لگی تھی، جو لندن میں اپنے بزنس کی وجہ سے وہاں زیادہ تر رہتی تھی۔ پاکستان ان کا آنا کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ سالوں گزر جاتے، یشم کو اپنی ماں سے ملے وہ اپنے عالیشان بنگلے میں ملازموں کے ہمراہ تنہا رہتی تھی، اور یہی چیز اسے خود سر ضدی بنا گئی تھی۔ دوسری جانب اشہر اور ہیزل کی عمر میں چند مہینوں کا فرق تھا۔ دونوں ہم جماعت تھے، دونوں کو بچپن میں ہی ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ جہاں اشہر ہیزل کو اپنا سب کچھ سمجھتے اپنا دل اس کے حوالے کر گیا تھا، وہی ہیزل اس رشتے سے ناخوش تھی۔ وجہ اس کا ماموزاد کزن فرحاد تھا، جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور فرحاد کی بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ بھی ہیزل کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ پیار کا تکون نہیں رہا تھا، یہ چوکور بن گیا تھا۔ جب اس کا ایک کونا یشم امان تھی، اشہر کی شخصیت، اس کا بولنا، اس کی ذات میں ٹھہراؤ دیکھتے وہ اشہر کی جانب مائل ہوتے اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول گئی تھی۔ اور اشہر وہ دنیا میں کسی سے اتنی خار نہ کھاتا ہوگا جتنا وہ یشم کو ناپسند کرتا تھا۔ وجہ اس کا بولڈ انداز اور ڈریسنگ تھا۔ وہ ہمیشہ ناپسندیدگی کے باوجود اشہر کی توجہ کا مرکز رہتی تھی، جبکہ یشم یہ جاننے کے باوجود کہ اشہر ہیزل سے منسوب ہے، اپنے بھرتے قدموں کو نہ روکتے، اسے عشق کر بیٹھی تھی۔ حویلی میں اشہر اور ہیزل کی شادی کی بات چلنے لگی تھی، اور ہیزل کو کوئی راہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح وہ اس سے شادی سے فرار حاصل کرے۔ آخرکار اسے فرحاد کا گھر سا باغ جانے کا فیصلہ ہی صحیح لگا۔ وہ فرحاد کے ساتھ مل کر فرار ہو رہی تھی جب سفر کے دوران ایک ہوٹل پر گاڑی روکتے وقت وہ یشم کی نگاہوں میں آ گئی۔ یشم کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ یوں یشم کے تیز دماغ نے کام کیا اور ایک پلان ترتیب دیا۔ ہیزل کی کڈنیپنگ پلان کرتے وہ اشہر کو خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر گئی۔ وہی وہ فرحاد کو سختی سے ہدایت کر گئی کہ وہ حویلی رشتہ بیچ کر ہیزل کو اپنے نام کرے۔ ہیزل اس کے بنگلے میں موجود انیکسی میں ہی ایک رات کے لیے رکی تھی، اور صبح ہوتے یشم کے گارڈز اسے حویلی بحفاظت چھوڑ آئے تھے، جبکہ حویلی والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہیزل اپنی دوست کے ہاں ایک رات گزارنے گئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی دوست کی صحت ٹھیک نہیں۔ اسی لیے حویلی والے تمام کھیل سے ناواقف تھے۔ انہیں یشم نے نکاح کی تصویرات بھیجی تھی، جبکہ صبح اشہر کی جانب سے ملی جانے والی دھمکی سنتے وہ حویلی والوں کو فون ملاتے انہیں کہہ چکی تھی کہ اشہر اس سے محبت کرتا ہے، اور حویلی والوں سے چپ کر نکاح کرنے کے بعد اسے اپنی بیوی کا درجہ بنانے کے بعد اب اسے حویلی لے جانے کے بجائے طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تب بھی حویلی کا ہر فرد اشہر سے سخت خفا تھا۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے کو آئی تھی، اور وہ اب حویلی میں قدم رکھ رہا تھا۔ پورا دن وہ سڑک پر گاڑی دھوڑاتے اپنے وجود کو اس اذیت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہیزل کے لفظوں کی بدولت اسے جکڑ گئی تھی، جبکہ تیش میں کسی صورت کمی نہیں آئی تھی۔ اس کا غصہ ہیزل سے زیادہ یشم کے لیے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا وہ کوئی بے جان شے تھا کہ جس کا دل اس پر آ جائے وہ اسے رکھ لے؟ اس کا بھی دل تھا، اس کے بھی جذبات تھے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولے وہ کمرے میں قدم رکھتے یشم کو پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹا دیکھ دروازہ اس قدر زور سے بند کر گیا کہ یشم تیز آواز کے سبب بھڑبڑا کر اٹھی۔
اشہر، یشم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اشہر کی جانب دیکھتے دھیمی آواز میں اس کا نام پکارا۔ اس کی سیاہ آنکھیں لہو رنگ تھی، بال بکھرے سے ماتھے پر گرے ہوئے تھے، چہرے پر تھناؤ اور بھینچے مٹھیاں دیکھتے یشم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اشہر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے اس کے نزدیک آتے، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ کیوں کیا تم نے وہ سب؟ یشم کے چہرے پر جھکتے وہ ورب کی مانند سرد لہجے میں گویا ہوا۔ یشم کو اس کے تاثرات، اس کا لہجے سے پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ کیا ہے میں نے؟ دھیمی آواز میں اس کی آنکھوں میں اپنی خوفزدہ آنکھیں گاڑے گویا ہوئی۔ تمہیں میں کوئی بے جان کھلونا لگتا ہوں جو حسل شاہ کو پسند نہیں آیا تو تم نے رکھ لیا۔ اشہر اپنی سلگتی سانس سے یشم کے چہرے پر چھوڑتے سرد لہجے میں غرایا۔ یشم کو اس کی سانسوں کے سبب اپنی جلستی محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ یشم کا لہجہ پہلی بار اس کے سامنے لڑکھڑایا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہیزل اسے سچ بتا دے گی۔ ایسا ہی ہے، میرے جذبات، میرے احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم نے ہیزل اور فرحات کو بھاگتے ہوئے پکڑا اور پھر ان کی محبت کی کہانی سنتے تم نے سارا پلان ترتیب دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا یشم امان؟ کیوں؟ اشہر گہری اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اتنے سال اس نے جس وجود پر اپنے مخلص جذبات ضائع کیے، وہ وجود اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں شامل اذیت اور تکلیف محسوس کرتے یشم کا دل پسیج سا گیا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اشہر، اور ہیزل اور فرحاد ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ تمہیں پانے کا مجھے ایک موقع ملا اور وہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا۔ اپنی محبت کو اپنا بنایا۔ یشم نے اپنا ہاتھ اشہر کے بیرڈ زدہ گال پر رکھتے محبت سے کہا، مجھے نہیں ضرورت تمہاری محبت کی، مجھے نہیں چاہیے اب کسی کی محبت۔ کیا تمہاری محبت میری تڑپ، میری تکلیف کا ازالہ کر سکتی ہے؟ کیا تم مجھے پرسکون کر سکتی ہو؟ ساری زندگی کے لیے تم نے مجھے ایک انچاہے رشتے میں باندھ دیا ہے۔ میرے بس میں نہیں ہے تم سے محبت کرنا۔ میرے ساتھ ساتھ تم خود پر بھی ظلم کر گئی ہو یشم۔ تم نے اپنی اور میری دونوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اشہر اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکتے نفی میں سر ہلاتے چیخا۔ یشم نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ یہ انچاہا رشتہ نہیں ہے، میری محبت ہے میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد نہیں کی اشہر، میں نے ہماری زندگی سنواری ہے۔ میں کروں گی ازالہ آپ کی تمام تکلیفوں کا، میں آپ کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دوں گی۔ اشہر میرا یقین کرے۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے اسے محبت باز نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ اشہر کو یقین نہیں آیا یہ وہی یشم تھی جو ماتھے پر شکنے لیے مغرور طبیعت کی مالک تھی، جس کی ذات میں محض تکبر ہی تھا۔ اب تو اس کا لہجہ محبت کی بھیک مانگتا ہوا تھا۔ آنکھیں اشہر کی محبت کی پیاسی تھی۔ کیسے کرو گی ازالہ؟ کیسے سکون بھرو گی میرے بے سکون زندگی میں؟ اشہر کا لہجہ دھیما ہوا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوا۔ یشم نے چند ثانیے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر جھکائے۔ یشم کے ہاتھ سے رکھتے اشہر کی گرد حائل ہوئے۔ اس کا سکون اس کے محرم کی قربت میں ہی تھا۔ اس کے تمام درد اور تکلیفوں کا علاج اب اس کی محرم، اس کی بیوی کے پاس تھا، اور یشم اس کے پرسکون ہوتے اپنی ذات میں گم ہونے پر سرشاری سے مسکراتے محسوس کرنے لگی۔ اٹھ جائے اشہر، آج حویلی میں مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں اور میں اب نیچے جا رہی ہوں۔ وہ اشہر کے کپڑے الماری سے نکالتے ہینگ کرتے ہوئے بولی۔ اشہر جو ہنوز نیند میں گم تھا، آنکھیں ذرا سی کھولے اس کی جانب متوجہ ہوا اور اگلے ہی پل ٹٹک سا گیا۔ آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس، جس کے بارڈر پر نگینوں کا نازک اور خوبصورت کام کیا گیا تھا، پہنے، بالوں کی پشت پر کھلا چھوڑے، لبوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے، ڈائمنڈ سیٹ پہنے، سر سے پاؤں تک سجی، اب آئینہ کے سامنے کھڑی خود پر پرفیوم جھڑک رہی تھی۔ اشہر نے سر جھٹکتے اس کی اس قدر خوبصورتی دیکھتے اپنے گم ہوتے حواس قابو میں کرنے کی صحیح کی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ یشم اسے اٹھتا دیکھ پلٹتے ساڑی کا پھلو لہرائے، لبوں پر مسکان لیے بولی، بے حد حسین۔ اشہر کا دل چیخ اٹھا تھا۔ سینے پر اس نے بمشکل ان لفظوں کو ادا کرنے سے خود کو روکا۔ مجھ سے پوچھنے کا مقصد؟
بیڈ سے اٹھتے وہ چہرے پر سر تاثرات سجائے گویا ہوا، جس کے لیے سجی ہوں اس سے ہی پوچھوں گی نا۔ یشم اس کی جانب قدم پھڑاتے گویا ہوئی۔ اشہر کا دل بے ساختہ تیز دھڑکتے معمول پر آیا۔ یہ لڑکی جادوئی لفظوں کا استعمال کرتے اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یہ گزرے چند دن اس لڑکی کی سنگت میں ایک الگ ہی احساس خود میں سموئے ہوئے تھے۔ ہر سو سکون ہی سکون تھا۔ اس کمرے میں گونجتے اس لڑکی کی کہکہا اور پھر اس کی قربت میں گزری راتیں اشہر شاہ کو دل و جان سے مجبور کر گئی تھی۔ اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر وہ اپنی ہار کیسے تسلیم کر سکتا تھا کہ اس کا دل اس لڑکی کے لیے جذبات رکھنے لگا تھا، کہ وہ ہزل کو بھول چکا تھا، ہزل سے ملنے والی ہر تکلیف کو بھلا چکا تھا۔ اب سوچوں میں محض یشم ہی دھاک جمائے بیٹھی تھی۔ کچھ دن کی میری کرم نوازیوں کے سبب تم کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں نہیں اڑ رہی؟ بھولو مت کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ یشم اس کے حسین سراپے سے نظریں چرائے سخت لہجے میں بولا۔ مجھے باور کروا رہے ہیں یا اپنے آپ کو؟ یشم نے ایک ادا سے پلٹتے اپنے بال جھٹکتے کہا کہ اس کے بال اشہر کے چہرے کو چھو گئے۔ چند پل کے لیے مسحور کن خوشبو اشہر کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، جبکہ بالوں کی نرماہٹ محسوس کرتے وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس لڑکی سے جڑی ہر چیز حسین تھی یا محض اسے لگتی تھی؟ میں خود کو کیوں باور کرواؤں گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے تم ناپسند ہو اور اس شادی میں میری رضا نہیں شامل۔ اشہر اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ آئینے کے سامنے آتی یشم نے منہ بنایا۔ اتنی ناپسند ہوں اور اس شادی میں رضا نہیں شامل جناب کی، طبیب آپ بننے والے ہیں۔ یشم اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے سلگتے ہوئے بولتے اشہر کے قدم جکڑ گئی۔ اس خبر پر اشہر کا روم روم سنسنا اٹھا۔ اشہر نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ یشم اپنی آنکھیں میچتے زبان دانتوں تھلے دبا گئی۔ یہ خبر اس طرح اس کی سماعتوں کی نظر کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا اس کا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ اشہر نے اس کی جانب بھرتے ٹوٹتے لفظوں میں کہا۔ یشم کی آنکھیں یک دم نم ہوئی۔ آپ بھاپ بننے والے ہیں؟ اشہر کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتے وہ پرنم آواز میں گویا ہوئی۔ اشہر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے قدم خود بخود یشم سے دور ہوتے چلے گئے، جبکہ یشم اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر، اس کے انداز میں خوشی کی ایک ذرا برابر رمق نہ دیکھتے لب بھینچ گئی۔ اس خبر پر تو اشہر کو اسے سینے میں بھینچ لینا چاہیے تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلکنی چاہیے تھی، لیکن وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے یشم کو اذیت دے گیا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہونے والا تھا۔ ان 2 ماہ میں ان کے درمیان لفظوں کے تیر ضرور چلتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی قربت میں قید ایک دوسرے سے اپنا سکون بھی حاصل کرتے تھے۔ ان 2 ماہ میں اشہر کا لہجہ اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ وجہ یشم کا محبت بھرا لہجہ تھا۔ وہ اشہر کے سخت لفظوں کا جواب بھی محبت سے دیتی تھی۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بے چین ہو جاتا تھا اور پھر اسے اپنی قربت سے رہائی بھی بمشکل دیتا تھا۔ اور انہی باتوں نے شاید یشم کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اشہر اس کی جانب بڑھنے لگا ہے، اس کا دل یشم کی جانب مائل ہونے لگا ہے۔ ان 2 ماہ میں وہ اس حویلی کی بڑی بہو کا ہر غرض ادا کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بن گئی تھی جو وہ کبھی نہ تھی۔ اس کی ذات میں شامل غرور تو کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ معمولی مشرقی لڑکی بن گئی تھی، جن کے لیے ان کا شوہر اور ان کے سسرال والے ہی سب کچھ تھے، اور ان کی خوشی کے لیے وہ سب بھی کر گزرتی ہے جو کبھی نہ کیا ہو۔ آج ہزل اور فرحاد کی منگنی تھی، جو حویلی میں ہی ہونی دے پائی تھی، اور کل رات کو ہی یشم اس بات سے واقف ہوئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ طبیعت تو اس کی کئی دنوں سے بوجھل سی تھی، اور کل سے ہی وہ اشہر کا جو رد عمل سوچ رہی تھی، اشہر کا رد عمل اس سے بالکل ہی الٹ آیا تھا۔ اشہر، یشم کے آنسو آج اس کی نیلی آنکھوں کو دغا دیتے اس کے عارض پر بہہ نکلے۔ اس نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا، جو نفی میں سر ہلاتے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اشہر، میری بات سنیں، اس طرح مت کرے پلیز، یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کی آمد کا سن کر اشہر پلیز۔ اشہر کو کمرے سے نکلتا دیکھ وہ بھیگی آواز میں چیخی تھی، اور اشہر اس کی چیخ انسنی کرتے تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یشم کا وجود یکدم ڈھیلا پڑا، اسے اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہوئی
اور وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ میری محبت، میری وفا سب بیکار گئی۔ یہ شخص کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ مجھ سے نفرت اور ناپسندیدگی کے سبب وہ اپنی اولاد سے بھی خوش نہیں۔ میرا بچہ بھی میری طرح بد نصیب ہوگا، جسے باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ روتے ہوئے بولی، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اشر کے پاؤں میں گر کر بھی اس سے ان کی محبت مانگنی پڑی، میں مانگوں گی۔ میں اس طرح انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے آنسو صاف کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہاں اس نے اتنی کوششیں کی تھی وہی توڑی اور سہی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے اشر کی تلاش میں نکلی۔ ہیزل، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اشر اپنے دھیان میں راہداری پار کر رہا تھا جب ہیزل اس کا راستہ روک گئی۔ اشر پہلے ہی الجھ چکا تھا۔ یشم کی جانب سے ملی گئی خبر پر ہیزل کی حرکت پر سیخ پا ہوا۔ اشر، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، مجھے یہ منگنی نہیں کرنی۔ اشر، میں فرحات سے محبت نہیں کرتی، پلیز اشر، میں تمہیں یشم کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں نہیں بانٹ سکتی، ہیزل بیگی آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اشر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھے گیا۔ ہیزل، ہوش میں ہو تم؟ تمہاری منگنی ہے، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اشر نے اسے ہوش دلانا چاہا۔ نہیں ہوں میں ہوش میں، نہ آنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اشر، مجھے معاف کر دو، مجھ سے شادی کر لو۔ تم نے کہا تھا نا تم یشم کو طلاق دے دو گے، اسے آزاد کر دو ابھی اور مجھے اپنا لو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے تمہیں یشم کے حوالے کیا، پلیز اشر۔ ہیزل آس پاس کا خیال کیے بنا شرم و حیا بھلائے یکدم اشر کے سینے سے لگتے روتے ہوئے بولی، اور اشر کی تلاش میں وہاں آتی یشم نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا۔ ہیزل کے الفاظ گھوڑے کی مانند اس کے وجود پر برسے۔ اسے لگا وہ بھی اپنے ہوش کھو دے گی۔ تو جس شخص کے لیے اس نے سر سے پاؤں تک خود کو بدلا تھا، جس شخص کے ہر کڑوے سوال کا جواب محبت سے دیا، جس شخص سے بے انتہا محبت کی تھی، وہ اس کی جانب قدم اسی لیے نہیں بڑھا پا رہا تھا کہ وہ اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولا تھا۔ یشم کو اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں اشر اپنے بچے کے بارے میں سن کر خوش نہیں تھا۔ یہ بچہ اس کے لیے خوشی کا باعث کیسے بن سکتا تھا؟ یہ تو بیڑیا بن گیا اس کے پاؤں کی، جو اسے ہیزل کی جانب بڑھنے سے روکنے والا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہزیانی سی ہوتے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ عقب میں موجود واس کو دیکھ نہ پائی، اور اس کی ٹکر سے واس زمین بوس ہوتا فضا میں شور پیدا کر گیا۔ اشر، جو ہیزل کی حرکت پر ساکن سا ہوا تھا، تیزی سے پلٹا۔ ہیزل بھی اس سے الگ ہوتے یشم کی جانب دیکھنے لگی۔ ان 2 ماہ میں وہ یشم اور اشر کے درمیان نزدیکی کو دیکھتے بھر جھلی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا تھا اشر کا یشم کی جانب راغب ہونا۔ اشر اسے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا، اور اشر کی یہی بیگانگی اور بے رخی اسے یشم سے نفرت کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یشم کا آنسو سے تر چہرہ دیکھتے اشر کے دل پر گونسا سا پڑا تھا۔ وہ جس طرح بے یقین، زخمی اور شکوہ کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور لاتعداد شکوے دیکھتے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ یشم، میری بات سنو۔ اشر تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یشم اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ تیزی سے پلٹے نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ اشر کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ پہلی بار زندگی میں ڈرا تھا، پہلی بار وہ اس عورت کو اور اپنے بچے کو کونے سے ڈرا تھا۔ یشم، رک جاؤ پلیز، میری بات سنو، میں سب سمجھاتا ہوں تمہیں، پلیز۔ وہ چیختے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور یشم آج اس کی ہر بات کو نظر انداز کیے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حویلی کے صوفے پر بیٹھے داجی عثمان صاحب، روبینہ بیگم، ہیزل کے والد صاحب خالد شاہ اور نازیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یشم کو یوں باغتا دیکھ وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں وہ سب کے دلوں میں جگہ بنا چکی تھی۔ یشم تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کا پاؤں مڑا اور اشر اپنی سانس سے تک روک گیا۔ یشم! حویلی کا لاؤنج بیک وقت اس کی نام کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ زمین بوس ہونے لگی تھی جب دروازے سے اندر آتی سائرہ بیگم اسے تام گئی اور سب کا رکا سانس بحال ہوا۔ موم! سائرہ بیگم کی جانب دیکھتے وہ انہیں سسکتے ہوئے پکار گئی، جبکہ سائرہ بیگم بیٹی کا یہ حال دیکھتے تڑپ اٹھی تھی۔ حویلی کا ہر فرد ان دونوں کی جانب متوجہ تھا۔
جبکہ اشہر پر ہر گزرتا لمحہ بھاری پڑ رہا تھا۔ یہ کیا حال کر لیا ہے یشم تم نے؟ کیا کرتی پھر رہی ہو تم اپنے ساتھ؟ پہلے مجھ سے چھپ کر نکاح کر لیا اور اس کے بعد سے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ تم ایسا قدم کیسے اٹھا سکتی ہو؟ کیا میں تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی یشم؟ یشم کے آنسو صاف کیے وہ اس کا حلیہ دیکھتے گہرے دکھ سے بولی۔ یشم نے زخمی مسکراتے ان کی جانب دیکھا۔ فکر ہو رہی ہے میری موم، ترس آ رہا ہے مجھ پر۔ آخر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ کیسے سکتی ہے؟ آپ نے تو اپنے اس عالیشان بنگلے میں سینکڑوں گارڈز اور ملازماؤں کے ہمراہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جانتی ہے کتنے سال بعد میں آپ کو روبرو دیکھ رہی ہوں؟ 5 سال بعد موم، 5 سال بعد۔ اس قدر بھی کیا دنیا داری نبھانی موم؟ یشم کو لگ رہا تھا وہ آج مر جائے گی۔ در پر در وار اس پر کیے گئے تھے۔ سائرہ بیگم لب بھینچ گئی۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ تو تھا۔ وہ دولت حاصل کرنے کے نشے میں چور اپنے بیٹی کو فراموش کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کا باپ وہ اپنی نئی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ ہم یہ سب باتیں بعد میں کریں گے یشم، گھر چل کر ابھی یہاں سے چلو۔ سائرہ بیگم سب کی تعصف بھری نگاہوں کا رخ اپنی جانب دیکھتے اس کا ہاتھ جکڑے بولی، جبکہ اشہر کو یشم کا اذیت سے بھرپور لہجہ اس کے الفاظ تازیانے کی مانند بجھتے ہوئے محسوس ہوئے، تو وہ لڑکی بچپن سے ہی تنہائی کا شکار اس کی ذات میں اپنا سب کچھ، اپنا سکون ڈھونڈ رہی تھی، اور جواباً وہ اسے مزید تکلیف دیتے گیا۔ شدید پچھتاوے نے اسے گھیر لیا تھا۔ جبکہ سائرہ بیگم کو اسے لے جاتا دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھتے یشم کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ اب کسی صورت یشم سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی آنٹی، یہ میری بیوی اور میرے بچے کی ہونے والی ماں ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یشم نے اشہر کی جانب دیکھا، جبکہ حویلی والوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ بیوی، بچے کی ماں، اس بچے کی ماں اشہر جس کے آنے کی خبر سن کر آپ خوش نہیں، وہ بیوی جسے آپ طلاق دینے والے ہیں۔ یشم اپنے ہاتھ دونوں کی گرفت سے نکالتے اشہر کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں گویا ہوئی، یشم تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اشہر نے اسے وضاحت دینی چاہی۔ ایسا ہی ہے، آپ کو خود اپنی ان آنکھوں سے ہزل کے ساتھ دیکھ چکی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی آپ مجھے چھوڑ کر اسے اپنا لیں گے، طلاق دے دیں گے مجھے۔ اشہر، اس نے کہا، وہ آپ کو بانٹ نہیں سکتی، وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ میرے پیار کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں ہار گئی، میں نہیں بنا پائی جگہ آپ کے دل میں ہار گئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ روتے ہوئے بولی۔ سب کی نظروں نے ہزل کی جانب دیکھا۔ لون میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر میں فرحات کے گھر والے بھی آنے والے تھے، اور وہ اشہر سے اس طرح کی بات کر رہی تھی۔ ہزل سب کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ نہیں ہاری تم، بنا چکی ہو اپنی جگہ میرے دل میں، محبت کرتا ہوں تم سے جانم۔ میں ہزل کو جھٹکنے والا تھا، اسے دور کرنے والا تھا۔ میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں۔ تمہاری محبت سے آزاد ہونے کا متحمل نہیں ہوں میں یشم۔ رہی بات اس بچے کی خبر سن کر خوش ہونے کی، یہ خبر اس قدر شاکنگ تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا رد عمل دوں۔ اشہر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے نزدیک کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ان کچھ پلوں میں وہ ہار مان گیا تھا۔ یہ عورت جب دل پر حکمرانی کرنے لگی تھی تو اس عورت کے آگے گھٹنے ٹیکنے میں کیسی شرم۔ یشم کے آنسو زاروں قطار آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ یشم نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی، وہ اس شخص کی پناہوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اتنے سالوں کی احساس کمتری کے بعد تو ایک گھر ملا تھا، رشتے ملے تھے، وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سب سے بڑی بات وہ اپنے بچے کو باپ کے سائے سے محروم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ سب سچ ہے، تم اپنی محبت، اپنے خلوص سے میرے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہو چکی ہو۔ تم نے صحیح کہا تھا، میں تم سے عشق کروں گا، مجھے ہو گیا ہے عشق تم سے۔ تم نے کہا تھا میں بے چین رہوں گا تمہاری غیر موجودگی میں ہوتا ہوں بے چین۔ تم نے کہا میری سوچوں پر تمہارا پہرا ہوگا، ہاں میری سوچوں پر ہم وقت تم سوار رہتی ہو۔ تمہارا کہا گیا ایک ایک لفظ سچ ہوا ہے یشم،
تم میرا عشق بن گئی ہو اور تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یشم کے آنسو صاف کرتا وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولا، آپ خوش ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہیں؟ یشم نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے پوچھا۔ خوش؟ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ اس حویلی میں برسوں بعد چھوٹے بچے کی ہنسی گونجے گی، اصغر مسکراتے ہوئے بولا۔ یشم اس کے مسکرانے پر مسکرا دی۔ اصغر نے اسے مضبوطی سے اپنے گلے سے لگایا۔ ہیزل نے اپنے آنسو صاف کیے، وہ کھو چکی تھی اصغر کو، اور اب واپس پانا بہت مشکل تھا، شاید ناممکن۔ وہی اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیکھ وہ 100 بار مری تھی۔ ہر بار وہ جذبات میں آتے غلط فیصلے کر جاتی تھی، جس کا اندازہ اسے بعد میں ہوتا تھا۔ معافی کس منہ سے مانگوں؟ نہیں جانتی تم یہاں خوش ہو اور میرے لیے تمہاری خوشی اہمیت رکھتی ہے یشم، لیکن ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا بچے۔ کہتے ہیں ایک لمحہ ہوتا ہے ادراک کا، احساس کا، پچھتاوے کا۔ وہ لمحہ آج آنا تھا۔ اپنی ساری غلطیاں یاد آتے مجھے پشیمان کر گئی بچے، معاف کر دو اپنی ماں کو۔ سائرہ بیگم اس کے آگے ہاتھ جوڑے بھیگی آواز میں بولی۔ یشم تڑپتے ہوئے آگے بڑھتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ نئی زندگی شروع کر رہی ہوں موم، کثافتی رنجشیں مٹھا کر میں آپ کی تمام غلطیوں کی معافی دیتی ہوں۔ میں اپنی احساس کمتری اور تنہائی کی معافی دیتی ہوں موم۔ میں خوش ہوں، مجھے ایک نیا گھر ملا، اتنے پیار کرنے والے رشتے ملے، اور اب تو شوہر بھی محبت کرتا ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یشم نے باری باری سب کی جانب دیکھتے آسودگی سے مسکراتے کہا۔ اصغر نے اس کے نزدیک آتے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ پوچھ لو نازیہ بیگم اس سے، منگنی کرنی ہے یا مزید رسوا کرنا ہے اپنے باپ کو؟ خالد صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ سب کی توجہ کا مرکز ہیزل بنی، جس نے آنسوں سے بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں کروں گی منگنی بابا، میں مزید آپ کا سر شرمندگی سے جھکنے نہیں دے سکتی، معاف کر دے مجھے۔ تیزی سے خالد صاحب کے پاس آتے وہ ان کے سینے سے لگتے روتے ہوئے بولی۔ خالد صاحب نے اس کے گرد بازو کا حصار باندھا۔ اصغر اور یشم نے ہیزل کی جانب دیکھا، جو ندامت بھری نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یشم نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے اس کی ندامت دور کرنی چاہی۔ ہیزل کی نگاہوں میں تشکر سمٹ آیا۔ یشم نے محبت پاش نگاہوں سے اصغر کی جانب دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ یشم آسودگی سے مسکراتے اس کے سینے سے لگتی اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی، جو اس کے نام پر دھڑک رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔